اور ان میں سے 4 احترام والے مہینے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث متتالیات، ان میں سے 3 مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ جو سال کے آخری 3 مہینے۔ اور پھر آپ نے ورجب مضر کہا، اور رجب کا وہ مہینہ جسے قبیلہ مضر رجب کا مہینہ کہتا ہے، کیونکہ ربیعہ جو تھا قبیلہ ربیعہ عرب کا، اور مضر اور ربیعہ میں دشمنی بھی چلی آتی تھی زمانہ جاہلیت میں، تو وہ لوگ جب لڑائی کرنا ہو تو رجب کے مہینے کو مؤخر کر دیتے تھے، شوال تک لے کے چلے جاتے تھے، اور رجب میں اپنے دشمنوں سے لڑائی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ آج اس سال رجب کا مہینہ رمضان کے بعد ہے، اور مضر کا قبیلہ جو تھا وہ اس مہینے کو اس کی جگہ ہی رکھتا تھا، شعبان اور رمضان کے بیچ میں، جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ وہی مہینہ جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں ہے، اور جسے قبیلہ مضر رجب کا مہینہ کہتا ہے، وہی احترام والا مہینہ ہے۔ احترام کیسے ہو اس مہینے کا؟ سب سے آسان طریقہ احترام کا یہ ہے سنت کی پابندی کی جائے، اور اگر سنت پر عمل نہ ہو سکے تو اپنے آپ کو ایسے اعمال سے روک کر رکھا جائے جن کی ہمیں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ملتی۔ خیر القرون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین اعظام کے زمانے میں جس کام کا کوئی سراغ نہیں ملتا، ایسے کاموں سے خود کو روک کے رکھا جائے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، صحابہ کی تعظیم کرنے والا کہتے ہیں۔ تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال کو بھی اپنے لیے حرز جاں بنایا جائے کہ یہی ہماری جان کی سلامتی اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے متبع سنت، صحابہ کے مفتیان میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، ان چند صحابہ میں جو کہ فتویٰ دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چنے جاتے تھے کہ ان کے پاس اپنے مسائل کو لے کر چلا جائے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اقتصاد فی سنت خیر من الاجتہاد فی بدعہ، سنت پر قائم رہ کر تھوڑا سا عمل، غور کی بات ہے، سنت پر قائم رہ کر تھوڑا سا عمل بدعت کے کاموں میں جان تھکانے سے بہتر ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کیونکہ سنت کا ثواب متعین ہے، کم ہی صحیح، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں کہ وہ اس کو جتنا بڑھائے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، لیکن بدعت کا وبال بھی متحقق ہے کہ بدعت کا انسان کو پھل چکنا پڑے گا، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اس کی برائی خود اسی کے اوپر آئے گی، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ یہ رجب کا مہینہ بھی احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور بدعات والے مہینوں میں سے بھی ایک۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ احترام والے مہینوں میں سے بھی ایک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ ان احترام والے مہینوں میں خاص کر اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ نفس پر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ انسان غیر ثابت شدہ کاموں کو کر کے اس کو اللہ کی گرفت کا مستحق بنائے،
خود اپنے نفس پر انسان کا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کا حقدار بنا لے اور یہ اپنے طرف سے کرے، ایسے اعمال انجام دے جو خود اس کی اللہ کے یہاں گرفت ہونے کا سبب بنے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کے آخر کی 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اپنے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ کیا میں تم لوگوں کو نقصان والے کام کرنے والوں کی خبر نہ دے، ایسے لوگوں کی جو نقصان والا کام کرتے کیا ہیں؟ نقصان والا کام، اور سوچتے کیا نہیں؟ اور وہ لوگ سوچتے یہ ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور علماء کرام میں سے بعض نے کہا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بدعت کی تعریف کر دی قرآن مجید کے اندر، کہ جب آپ بدعتی کو دیکھو گے تو اس کی سب سے واضح علامت یہی رہے گی کہ وہ کرے گا تو گھاٹے اور نقصان والا کام، اور سمجھے گا اس کو کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اسی سے یہ اندازہ، اسی معیار پر سارے اعمال کو پرکھ لینا کافی ہوگا جسے ہم اچھا سمجھ کر کریں کہ وہ اچھا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ کے امام کہا جاتا تھا، امام دار الہجرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ہجرت کے امام آیا، کہا کہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا بڑی اچھی بات ہے، حج کر لو۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ بتائیے کتنا اچھا کام لگ رہا ہے، اللہ کے رسول کی مسجد سے احرام باندھنا ہے۔ شیطان کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر خلاف شریعت کام کو آدمی کے سامنے بڑا سوال کے پیش کرتے ہیں، بڑا اچھا ہے کیوں نہیں کرتے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لا تفعل، مت کرو۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ کرو؟ ان ہی الا امیال ازیدھا، کتنی بہترین صفائی ہے۔ ارے 2-4 میل ہی تو ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں۔ مدینہ کی جو میقات ہے اگر مسجد نبوی سے اس کو ناپا جائے تو 8-9 میل کے فاصلے پر ہے بس، ذوالحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس نے یہی سوال رکھا، چند میل ہی تو ہیں جس کو میں اپنی طرف سے پڑھا رہا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امام مالک اور ایسے ہی موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث یاد آتی ہے جس کو میں اپنے تمام شاگردوں سے کہتا ہوں کہ اپنا شناختی کارڈ بناؤ، مونوگرام بناؤ کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو جب آپ کو دین کی سمجھ آسانی سے آنے لگے، سمجھ لو اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ اور جب دین سمجھو، پڑھو، اس کو سمجھنا چاہو اور وہ آپ کے اوپر دشوار ہو جائے تو سمجھ لو کہ ہماری نیت خالص نہیں ہے، پھر اخلاص نیت کی محنت۔ امام مالک نے اس سے کہا اتظن انک تسبق الی حسنۃ لم یسبق الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسی بھلائی کی طرف تم سبقت لے جا رہے ہو جس کی طرف اللہ کے رسول نوح باللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبقت نہیں لے گئے؟ انہوں نے ہمیشہ جا کے میقات سے احرام باندھا اور تم ان کی مسجد سے احرام باندھ رہے، اور تمہاری دلیل یہ ہے کہ چند میل ہی تو بڑھا رہا ہوں۔ تو اس اضافے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہیں گئی، ان کی عقل نہیں رہنمائی کی ان کو، اور تم اس کی طرف سبقت لے جا رہے، اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جا رہے ہو۔ امام مالک کا اشارہ تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ اس آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی، باز آ گیا، اور یہی ہر مسلمان کو
اپنا طریقہ بنانے کی ضرورت ہے۔ امام محمد بن صالح العثیمین، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے رجب کی بدعات کے متعلق چند سوالات کیے گئے اور انہوں نے ہر ایک کا جواب اسی سے جوڑ کر دیا۔ پھر پوچھا گیا رجب کی پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، ہزاری نماز جس کو کہا جاتا ہے، کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا مت کرو، ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں وارد احادیث پر نظر کریں گے تو ان ساری کی ساری حدیثوں کو ضعیف اور موضوع پائیں گے، منگھڑت، اور اس کی سندوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ جب اس طرح کی بدعتوں کے بارے میں آئی احادیث کو ضعیف اور موضوع کہا جاتا ہے تو عقلی گھوڑے دوڑانے والے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کے ابا جب ضعیف ہو جائیں گے تو ان کو گھر سے نکال دو، تو کیا ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرو گے؟ عقلی گھوڑے کو عقلی گھوڑے سے مات دی جا سکتی۔ ان سے پوچھا جائے کہ مسجد کے امام صاحب جن کی تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، صاف گوئی، سچائی سب کے یہاں معترف ہو، ایک بات وہ کہیں، اب عقلی گھوڑے دوڑانے پر آئے تو سنو، ایک بات وہ کہیں اور ایک بات سرے راہ چلتا ہوا کوئی نشیڑی، بھنگیڑی، مجذوب قسم کا میلے کچیلے کپڑوں والا آدمی آپ سے کہے، جس کی زبان پہ گالی ہو، جس کی عقل ہمیشہ نشے کی وجہ سے ماری جائی رہتی ہے، وہ ایک بات کہے، امام صاحب کی بات اس کی بات میں بالکل تضاد ہو، مختلف ہو ایک دوسرے، کس کی مانو گے؟ تب یہاں آ کر کے وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پسپائی ہونے لگے، امام صاحب کا موازنہ آپ ایک مجذوب سے، پاگل سے، دیوانے سے کر رہے ہو، ایسے ہی سمجھانے کی کوشش کی تھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان کے اندر، کہ کسی بھی مخلوق کی حیثیت خالق کے آگے کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے ایک اسلوب اختیار کیا کہ چمار کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان کی کتاب پر اعتراض، ان لوگوں کو جہاں اپنے موقف کے خلاف کوئی بات ذرا سخت ہوئی، اعتراضات شروع۔ اس صلاۃ الرغائب کے تعلق سے آنے والی تمام روایت کے روات اس لائق نہیں ہے کہ ان پر اعتبار کیا جائے۔ حدیث کو ضعیف اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کی سند کے راویوں میں سے کسی راوی کا جھوٹ یا اس کی حدیث کی حفاظت کا ملکہ معیار سے کم پڑتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جس حدیث کے ذخیرے پر پوری دنیا دانتوں تلے انگلی دباتی ہے، حیرت کے مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ سے لینے والے تابعین کے بعد ایک سلسلہ زنجیر کے ساتھ صحیح سندوں سے مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے، اور ان میں سے جو غلط حدیثیں تھیں یا غلط روات تھے سب کو چھانٹ کر الگ کیا ہے۔ کسی مذہب کے پیروکاروں کے یہاں ان کے نبی کی باتیں اس طرح محفوظ نہیں ہیں، اور جب ہم اس حفاظت کی کسوٹی پر پوری حدیثوں کو لیتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نئی حدیثوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری، اس مہینے کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے، جس کو لکی یا ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی تمام روایات ناقابل عمل ہیں۔ تیسری چیز، اس مہینے کی 22 تاریخ کو کوڑے بھرے جاتے ہیں، اور امام جعفر صادق کی طرف ایک روایت منسوخ کی جاتی ہے کہ وہ مدینہ میں جا رہے تھے، کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے تاریخ پوچھی، آج کون سا دن ہے؟ کہا 22 رجب ہے۔ کہا کہ آج کے دن
جو آدمی میرے نام کا فاتحہ کر کے جتنی اللہ اس کو توفیق دے پوڑیاں اور کھیر کے کوٹے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کہ میں اس کا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور اس کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اگر قبول نہیں فرماتا تو اس کا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا، وہ میرا دامن پکڑ کے مجھ سے پوچھے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوگی۔ روایت کا بیان کرنے والا ایک ہندوستانی آدمی ہے، اور ایک ہندوستانی کتاب میں جو حکایات جیسی کتاب ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تاریخی حقائق جب اس دن کے بارے میں معلوم کیے جائیں تو پتہ جو چلتا ہے وہ ہر ایک مسلمان کو روکتے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے، اور ہمارے یہ بھولے بھالے بھائی داستانوں کے پیچھے بھاگنے والے کیسے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہم بغض میں آ کر جس صحابی کو گالی دیتے ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اس سے بغض کیوں رکھتے ہیں اور اس بغض کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ازواج میں سے ایک زوجہ کے سگے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کا دن۔ پھر موٹے کیوں بھروائے جاتے ہیں؟ کس نے بھروائے؟ شیعوں نے، روافض نے جب یہ دیکھا کہ یہ ان کی وفات کا دن ہے اور اس دن خوشیاں منائی جائیں، اور اس خوشیاں منانے میں حیلے سے، اور حیلہ شیعوں کا دین ہے، اگر وہ آپ کو اپنے کسی عمل سے تکلیف پہنچائیں، ایذا پہنچائیں تو ان کو اس کا ثواب ملتا ہے، آپ کا عمل برباد کریں اس کا ثواب ملتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے یہ حیلہ رچا کہ اس طرح مسلمانوں کے یہاں بھی، مسلمانوں کے گھروں میں پراٹھے بنوائے جائیں، کھیریں پکوائی جائیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر شادیاں منائی جائیں، خوشیاں منائی جائیں، اور ہمارے بھولے والے عوام ان منڈوں کے نظر و نیاز کے چکر میں پڑ کر اور تاریخی حقائق سے منہ موڑ کر ان اعمال کو انجام دیں۔ اسلام کی صحیح تعلیمات دراصل جب لوگوں تک نہیں پہنچتی تو بدعتوں کو پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مالی ایک باغ کو سینچتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے چند پودوں کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ ان پودوں سے اچھے پودوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ جو بے فائدہ پودے ہوتے ہیں ان کو نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ یہی حال بدعتوں کا ہے، ان کو جان جان کر کے معاشرے سے اس کی بیعت کرنی ضروری ہے، نہیں نکالا جائے گا تو وہ سنتوں پر حاوی ہو جائے گی۔ گلاب کی ایک ٹہنی جس کو جنگلی ٹہنی کہا جاتا ہے، جب وہ گلاب کے پودے میں ہی نکلتی ہے والی اس کو کاٹ دیتا ہے، کیونکہ اگر یہ ٹہنی موجود رہی تو یہ گلاب کے پودوں کو پھول دینے سے روک دے گی۔ بدعتوں کی خبر گیری کر کے ان کا جڑ سے خاتمہ اس کو دے۔ 27 رجب آتی ہے، مہینہ ختم کر ہی دیا جائے، شب معراج منایا جاتا ہے۔ پہلی بات، اگر شب معراج مناتے ہو تو شب ہجرت بھی مناؤ، اگر منانے پہ آئے ہو تو جس طرح ہندی پترے میں ہر دوسرے دن کسی کی جینتی، کسی کی پنیہ تتھی ہے، آپ یہاں بھی ہو جائے گی۔ پھر کام کے ایام کم اور خوشیاں اور ماتم منانے کے ایام زیادہ ہو جائے گا۔ جس نے ہجرت کی رات اور ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، جس کو معراج کے واقعے کی سب سے پہلے خبر خود کفار مکہ نے اللہ کے رسول سے سن کر اس لیے دی کہ ٹائٹل صدیق کا پائے ہو، ہر بات بلا تردد کے مان لیتے ہو اپنے دوست کی، اب سنو، رات بھر میں بیت المقدس سے 7واں آسمان سدرۃ المنتہا تک اور واپسی بھی، جہاں ہم جاتے ہیں تو 40 راتیں اور لوٹتے ہیں تو 40 راتیں جاتے ہیں۔
ایمان ابو بکر جیسا انبیاء کے بعد خیر البشر ہونے کا شرف کیسے حاصل ہو؟ جواب سنیے. کہتے ہیں رات بھر تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے، 8-9 گھنٹے وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں. ایک کیفیت ان پر آتی ہے، وہ کیفیت دور ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم اس مسئلے میں یہ نازل ہوا ہے. ہم فوراً مان لیتے ہیں آن کی آن میں، اور ساتوں آسمان کے اوپر سے وہی آتی ہے. تو یہ تو رات بھر کی بات ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. کہے ہوں گے آئے ہوں گے ٹھیک وہ بند کر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب معراج کا کبھی جشن نہیں منایا، جبکہ صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ اللہ کے رسول سے ان کے جتنی محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. عمر کہتے ہیں خصوصیت تھی کہ الہام اگر کسی پر ہوتا تھا اللہ کے رسول کے پاس تو عمر پر ہوتا ہے. کتنے باتوں میں اللہ کے رسول مسلمان عورتوں کے یہ پردہ کیجیے، پردے کا حکم نازل ہو گیا. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ شراب کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات اتار دے. اتر گئی آئے. بدر کے قیدیوں کے بارے میں سب نے ڈھیلا موقف اختیار کیا. حضرت عمر کا جواب تھا اللہ کے رسول ہر ایک کے قریبی رشتہ دار کو اس کے حوالے کرو، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن مارے. بڑی سخت بات لگی لیکن یہی حق تھی. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن نازل کیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب الیم. اگر اللہ کی تقدیر لکھی نہ جا چکی ہوتی تو یہ فدیہ لینے کے عوض تم لوگ بہت دردناک عذاب سے دوچار ہوتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کہتے ہیں بس ہجرت والی رات کی نیکی ہمیں دے دو، پوری زندگی کے اعمال لے لو. کبھی ابو بکر نے شب معراج نہیں منایا. اور ہم کیوں منائیں اور کیوں نہ منائیں اس کا تعین ایسے کیجیے. سیرت نگاروں میں سے جو بہت زیادہ تحقیق کار بھی ہیں وہ لوگ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس رات کی صحیح تعین کرنا ممکن ہے. اس بات کو بتانا کہ یہ فلاں مہینے کی فلاں ہی رات کو ہے، مہینوں کا اختلاف ہے، تاریخوں کا اختلاف ہے. اور جب مسئلہ اتنا مختلف ہو تو اس میں اپنی طرف سے کسی ایک رات کو خاص کر کے اس دن جشن کا اہتمام کرنا یہ تو اور زیادہ عقل سے دور کی بات لگتی ہے. لہذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کی سنت پر کاربند رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر رہیے، تھوڑا عمل کیجیے زیادہ فائدہ ہوگا، اور بدعتوں کے پیچھے اپنی جان نہ کھپائیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور بدعتوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس جانے پانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اخلاص کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واهدنا سواء السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل
لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. अगली सफेद पहले मुकम्मल कर लें। अपने दोनों तरफ देख कर पाँव से पाँव और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। आपस में दूरियां न रखें। अंदर अगर जगह हो तो मुकम्मल कर लें पहले। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله